کہ کرامات جو ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں تو اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ اصفہان، کاشان وغیرہ کے علاقے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے تھے. تو بات ذرا ہو رہی تھی کہ میں وقفے پہ چلا گیا، اور اسی طرح ایک بات ہو رہی تھی کہ میں نے بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا احمد قادری صاحب کو. میں وہ دونوں باتیں پوری کرنا. جی مفتی صاحب، تو اصفہان والا واقعہ اصفہان والا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ آپ جب حضرت خواجہ شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں سیاحت کے لیے نکلا، تو آپ ایک مرید کے ساتھ تھے، فخر الدین کے ساتھ. تو کسی ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں پر مجوسی تھے جو آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے. تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے مرید فخر الدین سے کہا کہ آگ لے کر آپ کوئی کھانا وانے کی بنائے. تو وہ آگ لینے کے لیے گئے تو کسی نے آگ نہیں دی. آپ کو آگے انہوں نے عرض کیا تو آپ تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، پجاری ہے، ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے آگ کی پوجا کر رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت غلط کام کر رہے ہو، رب واحد کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرو جو اس کی مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم چیز ہے آگ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ عظیم چیز نہیں ہے. اگر تم دیکھو تم اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو، کیا تم انگلی ڈالو تمہاری انگلی نہیں جلائے گی آگ؟ یہ کہا نہیں، آگ کی خاصیت تو جلانا ہے، یہ جلائے گی. تو وہ اس نے یہ جواب دیا تو آپ نے اس کی گود سے بچہ چھینا اور بچے کو گود میں لے کر جو ہے آپ آگ میں کود پڑے. اور کافی دیر آپ آگ میں رہے تو آپ کے جسم پہ جو لباس، بچے کے جسم پہ جو لباس، کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپ باہر نکل کر آئے. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پھر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. وہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ وہاں پہ 2.5 سال رکے، لوگوں کی تربیت کی. اسی طرح کا ایک مختصر سا واقعہ میں کر دوں کہ ایک مرتبہ کچھ کفار تھے 70 کے قریب. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس زمانے میں کون سب سے بڑا ولی، یہ بہت مشہور ہے تو ان کو ہم طرف جاتے ہیں. ان سب نے ایک ایک کھانا سوچ لیا کہ اگر یہ کھانا میں کھلائیں گے تو ہم دیکھیں گے واقعی ولی ہے یہ. تو جب وہ وہاں پر پہنچے، آپ رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا، لیکن اپنے بندوں میں جس کو چاہے اطلاع دے دے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک خوان آ گیا. ہر ایک بندے کے سامنے 70 بندوں کے سامنے 70 خوان رکھ دیے. خاص بات یہ تھی کہ جس کے دل میں جو خواہش تھی وہی خوان رکھ دیا. اس پر کھانا نہ کھا کے وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت واقعی ہم آپ کو ولی اللہ مان گئے، لیکن ہم اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ولی بنا دے گا جیسا کہ آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس سے بڑے مرتبے عطا فرما سکتا ہے. تو انہوں سب نے اس وقت اسلام قبول کر لیا اور کچھ عرصے بعد وہ بھی لوگ اولیاء میں شامل ہو گئے. ناظرین محترم، یہ تو بزرگان دین کی اور اولیاء کرام کی کرامتوں میں سے ایک دو کرامتیں ہیں جو آپ کہنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ ولی اللہ ہو تو اس کے ساتھ کرامتیں بھی ہوں. اللہ اپنے خاص بندوں کو خصوصی طور پہ نوازتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کرامتیں ہی ہوں تو کوئی آدمی ولی اللہ ہو. ولی کرامت کے بغیر بھی بہت ہو سکتے ہیں. ایک احمد قادری صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی جو میں ادھر مفتی صاحب کی طرف چلا آیا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ مرشد کون ہونا چاہیے. ابھی جیسے مفتی صاحب نے کتاب انہوں نے ہاتھ سے بیعت کر لیا مرشد، پھر یہ جو مرشد ہیں ان کے جو خلیفہ ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی جیسے لوگ ہیں. تو مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ آج کل ہمارے یہاں تو ہر دوسرا آدمی مرشد ہے. اصل میں بات یہ ہے مرشد، بلکہ آج کل تو مرید جو ہے بلا بلا کے کیا جاتا ہے میرے مرید. معاملہ کیا ہو رہا ہے بھائی محمود غزنوی صاحب؟ معاملہ یہ ہے کہ تصوف کو ہم دو اعتبار سے دیکھتے ہیں. جو اس کے مخالف ہیں وہ اتنے زیادہ انتہا پسند ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تصوف کا نام ہی نہ لیا جائے، اور جو تصوف کے حامی ہیں لیکن علم نہیں ہے ان کے پاس، وہ اس درجہ گمراہ ہو گئے ہیں بعض لوگ ان میں سے کہ وہ تصوف کے معنی و مفہوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کی پرستش نہ کی جائے تصوف مکمل نہیں ہوتا. تو یہ دو انتہا پسندی کے مکاتیب ہیں. میانہ روی کیا ہے؟ آج کے مرشد کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ جب نوکریوں کے لیے تعویذ دیتا رہے اور بیٹی کی شادی کے لیے چلہ کرواتا رہے. میں عرض کرتا ہوں، میں اس کو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مرشد کا کام یہ نہیں ہے. مرشد کون ہے؟ جو رشد و ہدایت دے، جو راستہ دکھلائے، گائیڈ، اسپرچل گائیڈ. وہ کون ہوگا؟ جس کے کچھ خواص ہیں، جس کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی، پھر ان کے خلفاء نے بھی، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سید احمد کبیر رفاعی، اسی طرح سے اوارث المعارف کے حضرت خواجہ نقشبند، حضرت خواجہ سرورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ شہاب الدین سرورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نقشبند، یا ان سے پہلے کے جو بزرگ گزرے، کچھ اصول قائم ہیں. ہر علم کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے جو شریعت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو تو فراموش کیا ہی کیا ہے. تصوف کے جو اکابرین ہیں، مثال کے طور پہ اولیاء کرام، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہندوستان میں،
بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی پاکستان میں، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی پاکستان میں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور ان کے جو کرامات ہیں اور جو ان کے ملفوظات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر۔ معاملہ یہ ہے کہ اب ان مزارات کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا ہے، مثال پر ماشاءاللہ لنگر بٹتا ہے، لیکن جو بیچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو جا رہے ہیں کیا ان کو مزار کی زیارت کے آداب کسی نے بتلائے کہ کیسے مزار پر جانا چاہیے، کیا آداب ہیں اس کے؟ اذان اگر ہو رہی ہے تو آپ فاتحہ خوانی چھوڑ دیجئے، پہلے نماز پڑھیے، لیکن وہ تمام چیزیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوا کہ ایک تو یہ جہل اپنی جگہ پر ہے بعض لوگوں کے جو ایسے الٹے سیدھے کام وہاں کرتے ہیں مزارات پر جا کر، اس سے بڑا جہل یہ ہے کہ اس سے روکنے کے لیے بھی پورا ایک مکتب فکر سامنے آ رہا ہے کہ مزاروں میں مت جائیے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اصل میں میانہ روی جب تک نہ آئے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تصوف میانہ روی کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، اور دسترخوان جب بچ جاتا ہے اور اس پر مسلم غیر مسلم اگر آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں تو وہی آپ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب ہم نے مرشد کو صرف ذریعہ بنا لیا ہے تعویذ کا، مرشد کو ذریعہ بنا لیا ہے نعوذ باللہ من ذالک علم غیب بتانے والی شخصیت کا کہ صاحب یہ علم غیب بتائے گا، اس کو علم غیب ہے، یا مرشد سے ہم نے یہ توقعات کر لی کہ صاحب بس یہ اس نے کچھ کیا اور ہو گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اولیاء کرام کو، بے شک سلاسل اولیاء اللہ سے جن کی نسبت ہوتی ہے اور جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے بزرگوں کا، وہ فیض ہوتا ہے، اور وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو شرح عقائد نصفی کہ میں عبارت کا حوالہ یہاں دوں گا، علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمام مکاتب کے لیے محترم ہے، وہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، لیکن وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں ہوا میں اڑ کر دکھاؤں گا۔ میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ عبد مصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میں چاہتا ہوں کہ یہاں نقل کروں۔ کہہ لیں کہ بھائی بڑی مشکل سے ایک تو لوگ مرید ہوتے ہیں، اور اگر مرید ہو جائے تو وہ سنبھلتے نہیں، اور سنبھلے تو صرف یہ کہ ان کے سامنے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جناب یہ بس ان کی خواہش کے مطابق بات کرتے رہے، اور جب ان کی خواہش کے مطابق بات نہ ہو یا نتیجہ ان کی خواہش کا نہ ہو تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو سوال ہے آج کا، تصوف کا مقصد ہرگز وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تصوف کا مقصد ہے کہ آپ قرآن پڑھیے اپنے مرشد سے، اور مرشد کو پہلے عالم ہونا چاہیے، صحیح بات ہے، اتنا اس کے پاس سوجھ بوجھ ہو کہ وہ تفسیر اور اصول تفسیر میں فرق کر سکے۔ علامہ اقبال کا ایک قول ہے بڑا مشہور سا کہ دین اسلام کو دین فطرت کے طور پر محسوس کرنا ہی تصوف ہے، اور یہ کام ظاہر ہے اس وقت ممکن ہے جب اللہ کو سمجھا ہو، اللہ کے رسول کو سمجھا ہو، تعلیمات کو سمجھا ہو، اپنی ذات کی معرفت حاصل ہو، تب جا کے رب کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور مرشد کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ ذات کی معرفت حاصل کرے۔ مفتی صاحب ابھی جیسے اب ہم آئے تھے کہ صاحب وہ کرامات ظاہر ہوں، اور وہ آج کل مرشد جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا، تو خواجہ ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو بہت بڑے بزرگ لیکن اپنے آپ کو انتہائی چھپا کے رکھتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ کئی سو مرید جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جی خواجہ صاحب ساتھ لگے رہے آخر وقت تک، اور 32 سال تک خدمت کرتے رہے، اور صاحب جب آپ نے خواجہ صاحب سے بھی کہا تھا کہ بھائی دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو لوگ مجھے چھوڑ کے کیوں جائیں، تم بھی جاؤ، کہا کہ حضور کچھ ہو نہ ہو میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو ذرا ایک جملہ میں کروں، اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی دو بڑی دعائیں تھیں، ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام و مرتبہ ملے جو تمام اولیاء میں نمایاں ہو، اور دوسرا مکہ معظمہ میں وصال کا، اللہ نے دونوں پوری کی۔ اچھا یہ مطلب یہ ہوا پھر یہ کہ آپ کی جو تربیت ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے لیکن اس کے حوالے سے میں تصور واضح کر دوں کہ کرامت ولایت کا ایک حصہ تو ہے، لیکن کرامت ہی ولایت نہیں ہے، صحیح۔ اور اس کے بارے میں امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ملتے ہیں وہ فرماتے ہیں کسی پر تو نہایت مقتدی پر یہ کرامت کو کھول دیا جاتا ہے، اور بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سارے مدارس طے بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کے لیے کرامتیں نہیں کھلتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص 10 سال رہا، اور 10 سال رہنے کے بعد پھر کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں، میں کسی اور در پہ جاؤں گا، مطلب دل برداشتہ ہو گئے، ہاں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم 10 سال میرے ساتھ رہے، کیا تم نے میرا کوئی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف دیکھا؟ تو کہا نہیں، کہا یہی سب سے بڑی کرامت، استقامتی کرامت، یہ استقامت ہی کرامت ہے۔ استقامت اور باقاعدہ اولیاء کرام کا یہ جملہ مشہور ہے، الکرامت حید الرجال،
کہ کرامت جو ہے وہ مردوں کے لیے حیض کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح اس کو چھپایا جاتا ہے تو اس طرح کرامت کو بھی چھپایا جاتا ہے, ظاہر نہیں کیا جاتا. تو یہ جو اولیاء کرام ہے یہ اصل میں اپنے آپ کی کرامت, جیسے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرامات کو چھپاتے تھے, اپنی ولایت کو چھپاتے تھے, تاکہ کیونکہ کرامت جب ظاہر ہوتی ہے پھر مخلوق پیچھے لگ جاتی ہے, اور جب مخلوق پیچھے لگ جاتی ہے تو پھر انسان فتنوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے, پھر اللہ کی طرف اس کی توجہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے اندر گم رہیں, بس اسی کی طرف متوجہ رہیں, کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لگائیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے آپ کو نہایت یعنی ضرورت کے موقع پر اپنی کرامات کو ظاہر فرمایا, ورنہ ان لوگوں نے اپنی کرامات. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں آپ کا جو رول ہے اس پر ذرا کچھ فرمائیے, کہ اتنا بڑا ایک ولی جیسے سلطان الہند کہ جن کے تعینات کیا گیا باقاعدہ, اور پھر وہاں یہ ہوا کہ راجپوت کوئی 1,00,000 راجپوت حضرات جو ہیں انہوں نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی. دیکھیں تربیت کے حوالے سے تو آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ انیس الارواح میں جو ملفوظات لکھے ہیں تو آپ نے اس کے ابتدا میں یہی ذکر فرمایا کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 28 مجلسیں ہیں, اور یہ مجلسیں آپ نے صرف اس لیے منعقد فرمائی تھی تاکہ وہ میری تربیت کریں. تو ان تربیت کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو ارشاد فرمائے, جو باتیں بیان کی ہیں, اس میں شریعت بھی ہے, حقیقت بھی ہے, معرفت بھی ہے. اور اس میں ابتدائی کے اندر آپ نے اقسام بتائی, روحوں کی اقسام بتائیں, یہ اس معرفت کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ جو شریعت مطابق عام تعلیمات ہیں اس کے اندر جیسے کہ مومن کو تکلیف دینا, اس کے بارے میں آپ نے ان کو یہ باور کرایا کہ مومن کو تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا, اور ایسے شخص پہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ نے اس میں جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے, آپ نے صدقے کا اس میں زور دیا, نوافل کا اس میں آپ نے ترغیب دلائی, قرآن کی تلاوت کی ترغیب دلائی. یہاں تک کہ آپ کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ جو باجماعت نماز ادا نہ کرے وہ منافقوں میں سے ہے. بتائیے یہ بزرگ ہیں, یہ بزرگ ہے. تو یہ خواجہ غریب نواز کی آپ نے تربیت ان خطوط پہ کی, لیکن آزمائش سے جو گزارا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو, تو وہ بہرحال ایسا ہی ہے جیسے کہ لوہے کو مٹی میں پکایا جاتا ہے, کندن بنانا. مطلب ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین ہوتا ہے, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اب کچھ ایسی باتیں نکل آئیں جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں احمد قادری صاحب سے بھی, چونکہ یہ ذرا سے دوسرے پہلو سے گفتگو کرتے ہیں, تو ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں, جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد پاک ہیں. مرشد کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کرامت مرشد کے پاس ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت اس پر ظاہر بھی ہو رہی ہو. مطلب یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور پانی پہ چل رہا ہے تو وہ مرشد ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کرامتیں سلوک کے ابتدائی مراحل میں جاری فرما دیتے ہیں, اور بہت سے تمام مراحل طے کر لیں. مفتی صاحب نے فرمایا تو بھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو کرامت ایک آپشن ہے, اور یہ من جانب اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے. اور نہ ہی احمد قادری صاحب ہمارے ہاں جو تصوف کا ایک مقصد لیا گیا ہے, صوفیزم کا جو ایک مقصد لیا گیا ہے, وہ خانقاہی نظام ہے, میں خانقاہیں قائم ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کو جب حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی نے بھیجا تو انہوں نے خانقاہی نظام کی طرف بلکہ کہا کہ جاؤ سیاحت کرو جا کر, اس سے دور رس نظر ولی اللہ کی کہ سیاحت میں کیا کیا معاملات ہوں گے اور دین کیسے پھیلے گا وغیرہ. وہ اقبال نے کہا نا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر, کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی. تو یہ ذرا فرمائیے کہ سیاحت کا حکم دے دیا, تو یہ جو ہمارے یہاں خانقاہی نظام ہے اس کا تصوف سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ دیکھیے آپ سے ایک بات عرض کروں میں کہ بات سادہ سی یہ ہے کہ کچھ اصطلاحات معروف ہیں اور وہ اصطلاحات تصوف کے ساتھ خوبصورت بھی لگتی ہیں, لیکن ان اصطلاحات کو یا ان معاملات کو بعض لوگوں نے سمجھا, بعض لوگوں نے نہیں سمجھا. جو سلوک کی اصطلاح استعمال کی ہے ابھی آپ نے, سلوک کے کچھ مدارج ہیں, اور جب عالم تحیر میں انسان چلا جائے, بقول حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, کہ جب میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ بیعت کے بعد نکلا اور حج کیا, انیس الارواح کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اور جب میں واپس لوٹا ہوں تو میں نے اولیاء کرام کی یا درویشوں کا لفظ استعمال کیا کہ درویشوں کی ایک جماعت دیکھی جو عالم تحیر میں تھی. ایک یہ واقعہ بیان کیا. اس کے بعد کہا کہ میں اپنے مرشد کامل کے ساتھ کسی اور جگہ گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے اپنا پیر کاٹا ہوا ہے, اور میں اس کو دیکھتا رہ گیا. پوچھا کیا؟
تو کہا کہ یہ میں نے پیر اپنا اس لیے کاٹا کہ ایک بار میں نے اپنا قدم اس جگہ جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے اس سے باہر نکالا تو آواز آئی کہ تیری وفا اتنی ہی تھی، اتنی ہی دیر کی وفا تھی تیری. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا پیر کاٹ لیا اور میں اس کے بعد اپنے پیر سے معذور ہو گیا، لیکن